بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں کہ کسی انسان کے پاس ایک ایسے شخص کو مکمل تباہ کرنے کی طاقت آ جائے جس نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی ہو۔ بالکل، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ محض ایک اشارے سے اپنا سارا بدلہ لے سکتا ہو۔ ہاں، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایسے میں مسکرا کر آگے بڑھ جانے کے لیے کس قدر شدید نفسیاتی کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی موضوع کو کھنگالیں گے، اور ہم محض روایتی اخلاقیات پر بات نہیں کریں گے، بلکہ اس نفسیاتی قلعے کو تسخیر کریں گے جسے عفو اور صفا کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ معاف کر دینے کو جو لوگ کمزوری یا جھک جانا سمجھتے ہیں، وہ دراصل انسانی طاقت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ صحیح بات ہے۔ یعنی ہم انسان کتنے کمزور ہیں کہ بات بات پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، استغفر اللہ، لیکن پھر بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہر غلطی پر معاف کر دیا جائے۔ یہ شروعاتی ایک بڑے گہرے پہلو کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جب ہم ان ذرائع کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ انتقام دراصل ایک رد عمل ہے، یعنی ایک طرح کا ریاکشن ہے۔ بالکل، جبکہ معافی ایک شعوری عمل ہے۔ انتقام میں انسان حالات کا اور اپنے غصے کا غلام ہوتا ہے، یعنی وہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو دوسرا شخص اس سے کروانا چاہتا ہے۔ لیکن جب کوئی معاف کرتا ہے تو وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے جذبات کا کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کہانیوں اور واقعات کی طرف جانے سے پہلے میرا خیال ہے ان اصطلاحات کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے۔ ہمارے مؤخذ میں عفو اور صف کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اگر اسے آج کے دور کی ٹیکنالوجی سے جوڑ کر دیکھیں تو کیا یہ تشبیہ درست ہوگی کہ عفو کا مطلب ہے کمپیوٹر سے کسی فائل کو ڈیلیٹ کر دینا؟ اچھا، کہ چلیں فائل اسکرین سے تو غائب ہو گئی، لیکن صف کا مطلب ہے کہ ری سائیکل بن کو بھی مکمل طور پر خالی کر دینا تاکہ اس غلطی کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ یہ تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے واقعی بہت زبردست ہے۔ اگر ہم عربی لغت کی گہرائی میں جائیں تو عفو کا بنیادی مطلب المحو و تمس ہے، جس کا مطلب مٹا دینا ہوتا ہے۔ ہاں، مٹا دینا، نشان ختم کر دینا۔ کسی نے زیادتی کی، وہ سزا کا حقدار تھا، لیکن سزا کو ساقط کر دیا گیا، بظاہر معاملہ ختم ہو گیا۔ تو پھر صف کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ریسائیکل بن والی بات کی، صف واقعی اس سے کئی گنا بڑا درجہ ہے۔ اس کا تعلق صفحہ پلٹنے سے ہے، یعنی ایک نیا اور کوڑا ورق۔ بالکل۔ اس میں محض سزا کی معافی نہیں ہوتی، بلکہ دل سے ملامت، شکوہ اور تانا بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک خاص اصطلاح الصفح الجمیل استعمال کی ہے۔ یعنی ایسا خوبصورت درگزر جس کے بعد کبھی جتایا نہ جائے کہ میں نے تمہیں معاف کیا تھا۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ بسا اوقات کوئی شخص ظلم کا شکار ہوتا ہے مگر وہ خاموش رہتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، تو لوگ اسے بڑا رحم دل سمجھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہر خاموشی معافی ہوتی ہے؟ نہیں، ذرائع اس فرق کو بہت سختی کے ساتھ واضح کرتے ہیں۔ معافی اور مجبوری میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سچے عفو کی شرط ہی یہ ہے کہ انسان بدلہ لینے کی مکمل طاقت رکھتا ہو۔ جب کوئی وسائل رکھنے کے باوجود احسان کے طور پر حق چھوڑتا ہے تو وہ عفو ہے۔ اور اگر طاقت نہ ہو تو پھر عاجزی، خوف یا مجبوری کی وجہ سے بدلہ نہ لے پانا معافی نہیں بلکہ ذلت کہلاتا ہے۔ بقا کی جنگ ہوتی ہے وہ۔ اور ایک تیسری اصطلاح مغفرت بھی ہے۔ یہ مغفرت تو اللہ کی صفت ہے۔ ہاں، کیونکہ جب ہم انسان اپنے اعمال کو اور اللہ کی وسعت مغفرت کو دیکھتے ہیں، استغفر اللہ، تو احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف گناہ مٹاتا نہیں بلکہ اسے نیکی میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے یہ اللہ کے لیے مختص ہے۔ یہ نقطہ واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سچی معافی کا براہ راست تعلق طاقت سے ہے، اور حتمی طاقت نے تو العفو کو اپنا صفتی نام بنایا ہوا ہے۔ یہاں جو بات انتہائی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام محض ایک لقب نہیں ہے۔ قرآن میں کانا عفواً غفوراً آیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ ذات جو مسلسل خطاؤں کو مٹاتی ہے۔ بے شک۔ اس کی شاندار عکاسی حضرت عائشہ کی روایت میں ملتی ہے۔ رسول اللہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟
میں سمجھتی ہوں کہ جب ایک انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ شعوری طور پر اسی الہی صفت کا عکس بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ 100% درست، اور یہ ایک طرح کا روحانی سودا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم انسانوں کے کندھوں پر غلطیوں کا اتنا بھاری بوجھ ہوتا ہے، استغفر اللہ، کہ روز قیامت ہم اسی شرط پر بچ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عدل کے بجائے فضل اور معافی کا معاملہ کیا جائے۔ اور اسی روحانی تجارت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قرآن نے پورا ایک ڈھانچہ فراہم کیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ علامہ سعدی کی تفسیر دیکھیں تو سورۃ الشورى کی آیت 40 میں انسانی معاملات کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ عدل یعنی انصاف ہے۔ مطلب برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی سے لینا؟ بالکل، نہ کم نہ زیادہ۔ رکیے ذرا، یہاں ایک بہت بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ اگر فضل اور معافی ہی سب کچھ ہے تو کیا انصاف مانگنا یا بدلہ لینا کوئی گناہ ہے؟ عدل تو معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ سوال بالکل بجا ہے، اور اس کا جواب بہت متوازن ہے۔ بدلہ لینا ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ قانون کی عملداری اسی عدل پر قائم ہے۔ ریاستیں عدل پر چلتی ہیں، لیکن قرآن انسان کو ایک انفرادی انتخاب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عدل بنیاد ضرور ہے، لیکن فضل اس عمارت کی چھت ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ یعنی اگر کوئی ذاتی حیثیت میں معاف کر دے، ہاں، اگر محسوس ہو کہ معاف کرنے سے اصلاح ہو سکتی ہے تو فضل چن لے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے معاف کیا اس کا اجر سیدھا اللہ کے ذمے ہے۔ واہ، یہ بات کتنی طاقتور ہے کہ معافی کوئی مسلط کردہ مجبوری نہیں بلکہ ایک رضاکارانہ عمل ہے۔ اور پھر ایک تیسرا درجہ دی ہے جسے ظلم کہا گیا ہے۔ ظلم؟ وہ کیسے؟ ظلم یہ ہے کہ انسان ابتدا میں زیادتی کرے یا بدلہ لیتے وقت غصے میں زیادتی کر بیٹھے۔ اچھا، یعنی ایک تھپڑ کے بدلے 2 مار دے؟ بالکل، اور اپنا حق لیتے لیتے وہ خود کب ظالم بن جاتا ہے، استغفر اللہ، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے فضل کا راستہ انسان کو اس خطرے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور جب ہم طاقت اور کنٹرول کے مقام سے معاف کرنے کی بات کرتے ہیں تو تاریخ میں اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ بے شک، طائف کا واقعہ اس کی حتمی مثال ہے۔ ذرا منظر کشی کریں، اس قدر پتھراؤ ہوتا ہے کہ خون سے جوتیاں جم جاتی ہیں۔ ایک ایسا صدمہ جہاں عام انسان صرف بقا یا انتقام کا سوچتا ہے، اور عین اسی وقت پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ ہاں، وہ فرشتہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت پیش کرتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو وادی کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر اہل طائف کو کچل دیا جائے۔ سوچئے، ایک طرف جسمانی اذیت کی انتہا اور دوسری طرف پلک جھپکتے ہی مطلق انتقام کا اختیار۔ لیکن اس شدید ترین دباؤ کے لمحے میں آپ نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے توحید پرست پیدا کرے گا۔ یہ قلیل مدتی غصے کے مقابلے میں طویل مدتی ویژن کی فتح تھی۔ اور فتح مکہ کے دن کا منظر تو اس سے بھی بڑا کینوس پیش کرتا ہے۔ مکہ والوں کی وہ تمام سابقہ زیادتیاں اور قتل و غارت جن کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے، استغفر اللہ، ان سب کے باوجود کیا ہوا؟ کعبہ کے دروازے پر قریش سر جھکائے کھڑے ہیں۔ قانون کا تقاضا تو موت تھا، مگر آپ نے کسی انتقام کے بجائے حضرت یوسف والے الفاظ کہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج کے دن تم پر کوئی تانا نہیں، سب فائلیں ہمیشہ کے لیے فارمیٹ کر دی گئیں۔ بالکل، اور وہ ایک عرابی غورس کا قصہ بھی یاد کریں۔ وہ درخت کے سائے والا واقعہ؟ ہاں، جس نے سوتے ہوئے نبی پر تلوار تان لی تھی کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، اور پھر جب تلوار اس کے ہاتھ سے گر کر آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو صورتحال یکسر بدل گئی۔ ہاں، اب عدل یہ تھا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن طاقت کی موجودگی کے باوجود آپ نے اسے مکمل طور پر معاف کر دیا۔ اور یہ ماڈل صرف انبیاء تک محدود نہیں تھا، بلکہ صحابہ اور بعد کے حکمرانوں نے بھی اسے اپنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ اس کی ایک دل خراش لیکن سبق آموز مثال ہے۔ وہ مصطحب بن اساسہ کی مالی مدد کرتے تھے۔ وہی مصطحب جنہوں نے واقعہ افق میں حصہ لیا تھا؟ ہاں، جب انہوں نے ام المومنین پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ وہ امداد بند کر دیں گے۔ یہ تو عین عدل اور ایک باپ کا فطری رد عمل تھا۔ لیکن پھر سورہ نور کی آیت 22 نازل ہوئی۔ بالکل، جس میں کہا گیا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ سنتے ہی ان کی اندر کی رنجش الہی محبت کے سامنے پگھل گئی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، اور انہوں نے امداد دوبارہ شروع کر دی۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ بات سامنے آتی ہے، وہ حضرت علوہ بن زید کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر؟ ہاں،
جب ان کے پاس دینے کو ایک ڈھیلا تت نہ تھا تو انہوں نے رات کو دعا کی کہ یا اللہ میں اپنی عزت ان لوگوں پر صدقہ کرتا ہوں جو میری غیبت کریں یا مجھے برا بھلا کہیں۔ یعنی مستقبل کی زیادتیوں کو پیشگی معاف کر دینا۔ کیا کوئی اپنی عزت کو بھی کرنسی کے طور پر صدقہ کر سکتا ہے؟ یہ روحانی معاشیات کا بالکل انوکھا تصور ہے۔ اور پھر سلاطین کی زندگیاں دیکھیں۔ جی، سلیمان بن عبد الملک، ابو جعفر المنصور یا عباسی خلیفہ مامون الرشید جیسے بادشاہوں کی مثالیں ملتی ہیں، جن کا ایک اشارہ موت کا فیصلہ کرتا تھا۔ بالکل، لیکن جب ان کے سامنے قاتل دشمن پیش کیے گئے تو انہوں نے یہ سن کر معاف کر دیا کہ انتقام انصاف ہے لیکن درگزر فضل ہے۔ واہ! کیونکہ انسانوں کے درمیان رنجشوں اور کینے کا جو ایک زہریلا چکر چلتا ہے، استغفر اللہ۔ اسے توڑنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو فضل کا راستہ چننا پڑتا ہے، ورنہ یہ زنجیر ٹوٹتی ہی نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اخلاقی اور تاریخی لحاظ سے یہ کتنا بلند مقام ہے، لیکن آج کی مادی زندگی میں اس کے کیا عملی اور نفسیاتی فوائد ہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو جدید نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ معافی کا سب سے بڑا فائدہ خود معاف کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اچھا، ظالم کو نہیں؟ نہیں، دراصل فضیل بن ایاز کا ایک گہرا قول ہے کہ معاف کرنے والا رات کو بستر پر سکون کی نیند سوتا ہے، جبکہ انتقام کی آگ میں جلنے والا کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اور حدیث بھی بتاتی ہے کہ معاف کرنے سے اللہ انسان کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ بظاہر یہ وقتی پسپائی لگتی ہے، لیکن یہ مرتبے کی بلندی ہے۔ اس پر مجھے امام شافعی کے وہ زبردست اشعار یاد آ رہے ہیں جن کا مفہوم ہے کہ جب میں نے معاف کر دیا تو میں نے اپنے آپ کو دشمنی کی فکروں سے آزاد کر لیا۔ بہت خوب۔ یہ اشعار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ معافی اندر کی قید سے آزادی ہے۔ کیونکہ یہ جو اندر کا کینہ اور بغض ہے، استغفر اللہ، یہ تو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایک معاشرتی کینسر ہے اور معافی اس کا تریاک ہے۔ جب انسان کسی کی خامی پر پردہ ڈالتا ہے تو وہ پورے معاشرے کو انتقام کے نہ رکنے والے سلسلے سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس بحث کو سمیٹیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عفو اور صفا کا مطلب خود کو حقیر سمجھنا ہرگز نہیں ہے۔ جی بالکل۔ بلکہ یہ اپنی انا اور جذبات پر مکمل کنٹرول پانے کا نام ہے۔ یہ مطلق طاقت ہونے کے باوجود وقتی تسکین پر فضل کو ترجیح دینا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ ذرا ان تمام تاریخی اور نفسیاتی حوالوں پر غور کریں۔ جی بتائیے۔ ہم اکثر اپنی رنجشوں اور غصے کو ایک ڈھال سمجھ کر پہنے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹوٹنے سے بچائے گا، لیکن کیا واقعی وہ ڈھال ہے یا ایک پنجرہ؟ بہت گہری بات ہے۔ اگر معاف کرنے والا سکون کی نیند سوتا ہے تو ہمارے اس نام نہاد انصاف کی وہ کیا قیمت ہے جو روزانہ ہماری اپنی روح اور نفسیات کو چکانی پڑتی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسی طاقتور سوچ ہے جو دیر تک ذہن کے دروازوں پر دستک دیتی رہے گی۔ کیا ہم اس زہریلے بوجھ کو اٹھا کر عمر بھر کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں یا پھل چن کر خود کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ بہرحال انسان کا اپنا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ تصور کریں، مطلب ایک شخص رات کے اندھیرے میں بالکل اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، دروازہ اندر سے بند ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی براؤزنگ ہسٹری ٹریک کر سکے۔ ہاں، بالکل پرائیویسی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جی، کوئی ایسا نہیں جو یہ جان سکے کہ وہ اگلی اسکرین پر کیا دیکھنے والا ہے۔ اور ایسی تنہائی کے لمحے میں جب ہر قسم کی اخلاقی حد پار کرنے کا راستہ صرف اور صرف ایک کلک کی دوری پر ہو، تو وہ کون سی چیز ہے جو اس انگلی کو اسکرین پر کلک کرنے سے روک لیتی ہے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس علمی کھوج میں ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جسے اکثر لوگ محض چند روایتی پابندیوں کا نام سمجھ لیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ انسانی نفسیات، ہمارے ارادے کی مضبوطی اور کردار کی آزادی کا سب سے طاقتور نظام ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے عفت، مطلب نفس کا کنٹرول اور پاک دامنی۔ دیکھیں، یہ واقعی آج کے دور کا سب سے سلگتا ہوا سوال ہے۔
جب ہم دیے گئے ذرائع میں عفت کے تصور کی گہرائی میں اترتے ہیں نا، تو سب سے پہلا دھچکا یہی لگتا ہے کہ اس لفظ کو کتنی زیادہ غلط فہمیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہاں، مطلب لوگ اس کا کچھ اور ہی مطلب نکال لیتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ عام خیال یہی ہے کہ عفت کا مطلب بس دنیا سے کٹ جانا، یا اپنی تمام فطری خواہشات کا گلا گھونٹ دینا ہے، یا پھر ایک بالکل تارک الدنیا قسم کی زندگی گزارنا ہے۔ یعنی جیسے جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں۔ ہاں، کچھ ایسا ہی تصور ہے۔ حالانکہ یہ تصور بالکل غیر سائنسی اور غیر فطری ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ عفت دراصل کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کو اس کے اپنے بے لگام خواہشات کی غلامی سے آزاد کروانے کا ایک انتہائی متوازن نفسیاتی نظام ہے۔ اچھا، اس توازن والی بات کو ذرا کھول کر بیان کریں، کیونکہ میں پڑھ رہی تھی کہ لغت میں تو اس کے معنی محض حرام اور گھٹیا چیزوں سے رک جانے کے لکھے ہیں۔ تو اگر یہ محض رک جانے کا نام نہیں ہے تو پھر یہ توازن کیسے قائم ہوتا ہے؟ ہاں، اسے سمجھنے کے لیے نا ہمیں انسانی رویوں کے دو بالکل الٹ سروں کو دیکھنا ہوگا، مطلب دو انتہائی کیفیات کو۔ ایک طرف وہ کیفیت ہے جسے فجور کہا جاتا ہے۔ فجور یعنی بالکل مادر پدر آزاد ہو جانا؟ جی ہاں، بالکل۔ یعنی انسان اپنی شہوت اور خواہشات کو مکمل طور پہ کھلا چھوڑ دے، جو دل میں آئے بس وہ کر گزرے۔ اور دیکھیں، جب انسان اس نہج پر پہنچتا ہے تو وہ استغفر اللہ انسانیت کے درجے سے گر کر جانوروں سے بھی بدتر حالت میں پہنچ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اپنے اندر کی حرارت اور خواہشات کو بالکل ہی مار دینا۔ مطلب جیسے کوئی انسان نسل انسانی کی بقا سے ہی کنارہ کش ہو جائے۔ اور اسلام ان دونوں انتہاؤں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ صحیح۔ تو عفت ان دونوں کے عین درمیان کا وہ کامل مقام ہے جہاں خواہشات موجود تو ہوتی ہیں، لیکن وہ عقل اور شریعت کے کنٹرول میں ہوتی ہیں؟ جی بالکل، وہ ایک مضبوط دائرے کے اندر رہ کر کام کرتی ہیں۔ یعنی یہ بھوک سے مر جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا نفسیاتی ڈائٹ پلان ہے۔ مطلب اگر میں اس کی تشبیہ ایک جدید گاڑی سے دوں نا، تو عفت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم گاڑی کا انجن ہی نکال کر پھینک دیں تاکہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہی ختم ہو جائے۔ ہاں، انجن نکالنا تو کوئی حل نہ ہوا۔ بالکل، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گاڑی میں ایک ایسا شاندار اور طاقتور بریکنگ سسٹم لگا ہو جو پوری طرح ڈرائیور کے یعنی ہماری عقل کے کنٹرول میں ہو۔ جب سڑک صاف ہو تو رفتار پکڑیں، لیکن جہاں خطرے کا بورڈ نظر آئے بس وہیں فوراً بریک لگ جائے۔ واہ، کیا لاجواب تشبیہ دی ہے آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک طاقتور انجن بغیر بریک کے صرف تباہی لاتا ہے۔ اسی انجن کو، یعنی ہماری انسانی خواہشات کو، عقل کے بریک کے ذریعے کنٹرول کرنا ہی اصل کمال ہے۔ اور اسی بات کو امام شافعی نے انسانی نفسیات اور اخلاقیات کی تشریح کرتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کس طرح بیان کیا ہے اس کو؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر بنیادی طور پہ 4 بڑے فضائل یا کمالات ہوتے ہیں۔ پہلا کمال حکمت ہے، جس کا تعلق انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہے۔ اور دوسرا کمال قوت یا شجاعت ہے، یعنی اپنے غصے اور جذبات کا درست استعمال؟ جی بالکل۔ اور تیسرا عادل ہے، جو معاشرے اور ہماری اپنی ذات کے اندر توازن پیدا کرتا ہے۔ اور چوتھا کمال یہی عفت ہے، جس کا تعلق جسمانی اور نفسانی خواہشات کو ایک نظم و ضبط میں لانے سے ہے۔ مطلب ان چاروں ستونوں کے بغیر انسانی کردار کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک تو یہ بات بہت واضح اور منطقی لگتی ہے، لیکن جب ہم اس گہرے مطالعے میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں نا، تو ایک ایسا نقطہ سامنے آتا ہے جو واقعی دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ راغب اصفہانی کے تجزیے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، ماہر لسانیات اور مفسر امام راغب اصفہانی کا وہ تجزیہ جس میں وہ سچی عفت کی کچھ کڑی شرائط بتاتے ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ عفت صرف اور صرف اس وقت عفت کہلائے گی جب انسان شعوری طور پر اپنے مکمل ارادے اور اختیار کے ساتھ برائی سے رکے۔ اور دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں ظاہری اخلاقیات اور باطنی پاکیزگی کا فرق بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ راغب اصفہانی کا یہ تجزیہ انسانی نیت کے سارے پردے چاک کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کو مزید واضح کریں۔ مطلب ان کے مطابق فرض کریں ایک شخص کسی برائی سے محض اس لیے رک رہا ہے کہ اس کے پاس وہ برائی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یا پھر اسے معاشرے کی بدنامی کا خوف ہے، یا اسے بس موقع نہیں مل پا رہا، تو یہ شخص منابع کے مطابق ہرگز عفیف یا پاک دامن نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟
یہ تو محض حالات کی مجبوری ہے جس نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اندر سے تو وہ گناہ کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ذرا رکیے، مطلب مجھے اس بات پر شدید حیرت ہو رہی ہے، اور شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال گونج رہا ہو۔ یہ تصور تو ہمارے معاشرے کے بہت سے پیمانوں کو بالکل الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں، یہ بات واقعی گہری ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض کریں کوئی شخص ایک سپر مارکیٹ میں کھڑا ہے اور وہ وہاں سے کوئی چیز صرف اس لیے چوری نہیں کرتا کیونکہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے، تو کیا اسے اس ایمانداری کا اخلاقی طور پہ کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا؟ مطلب کیا صرف گناہ سے بچ جانا بذات خود کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے اور اس میں گہرا فلسفہ چھپا ہے۔ معاشرتی اور قانونی سطح پر تو یقیناً اسے کریڈٹ ملے گا کیونکہ اس نے ظاہری طور پر کوئی جرم نہیں کیا، لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں انسانی روح اور باطن کے اعلیٰ ترین مقام کی، یعنی عفت کی۔ صحیح۔ اسلام کی اخلاقیات کا اصل ہدف صرف معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا نہیں ہے نا، نہیں۔ بلکہ اس کا مقصد تو انسان کے اندر کو فرشتوں کی صفات سے قریب تر کرنا ہے۔ اب اگر ایک شخص کا دل چوری کرنے کے یا کسی اور گناہ کے شدید خمار میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ صرف پولیس یا کیمرے کے ڈر سے رکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل اب بھی خواہشات کا غلام ہے۔ یعنی وہ آزاد نہیں ہوا؟ بالکل نہیں۔ اور اگر کل کو وہ کیمرہ خراب ہو جائے یا اسے کوئی اندھیرا کونا مل جائے تو وہ فوراً وہ گناہ کر گزرے گا۔ اور یہ ظاہر اور باطن کا تضاد انسان کو کبھی سچا سکون نہیں لینے دیتا، استغفر اللہ۔ یہ تو منافقت والی بات ہو گئی۔ بالکل۔ سچی عفت تو یہ ہے کہ جب مواقع مکمل طور پر موجود ہوں، کیمرہ بھی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اور نفس گناہ کی طرف پوری طاقت سے کھینچ رہا ہو، اس لمحے صرف ضمیر کی آواز اور خالق کے خوف سے خود کو پیچھے ہٹا لینا، یہ ہے اندرونی خود مختاری۔ واہ، یہ تشریح تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ یعنی آپ مجبوری کو شرافت کا نام نہیں دے سکتے؟ کردار کی اصل آزمائش تو ہوتی ہی تب ہے جب آپ کو گناہ کرنے کی مکمل آزادی ملے۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ اچھا، تو جب ہم اس پیمانے کو ذہن میں رکھتے ہوئے تاریخ اور سیرت کے اوراق پلٹتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ عفت صرف جسمانی خواہشات تک محدود نہیں ہے۔ اس کی اور بھی کئی شکلیں ہیں، جیسے زبان کی عفت اور خاص طور پر مال اور پیسوں کی عفت۔ ہاں، پیسوں کی عفت، اس پر تو ہم آج کل بات ہی نہیں کرتے، اور اس کا جو معیار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے نا، وہ تو انسانی عقل کو واقعی دنگ کر دیتا ہے۔ وہ کھجور والا واقعہ؟ جی بالکل۔ ذرائع میں وہ واقعہ درج ہے جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی۔ اب دیکھیں نا، کوئی بھی عام انسان شاید اسے اٹھا کر فوراً کھا لیتا، مطلب آخر ایک کھجور کی مالیت ہی کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجوری تو ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے یہ سوچ کر اپنا ہاتھ روک لیا کہ کہیں یہ صدقے یا زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان پر حرام تھی۔ ذرا اس نفسیاتی کیفیت پر غور کریں آپ۔ ایک چھوٹی سی کھجور جسے کوئی دوسرا دیکھے گا بھی نہیں، لیکن اپنے دل کے اندر حلال اور مشتبہ کے درمیان جو ایک پہرا بٹھایا گیا ہے، وہ کتنا غیر معمولی ہے۔ سچی بات ہے، یہ واقعہ سن کر انسان ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم آج کے دور میں لاکھوں اور کروڑوں کے ہیر پھیر کو کتنی آسانی سے کوئی نہ کوئی تعویل دے کر جائز قرار دے لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پیسوں کی اسی عفت کے حوالے سے نا، صحابہ اکرام کا بھی کیا کمال کردار تھا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ذرائع میں کتنا سبق آموز ہے۔ ہاں، وہ جب انہوں نے مال مانگا تھا۔ جی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مال مانگا جو انہیں دے دیا گیا۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا، اور جب انہوں نے تیسری بار مانگا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی گہری نفسیاتی نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال بظاہر بڑا میٹھا اور پرکشش لگتا ہے، لیکن جو اس کی تمامیں پڑھ کر مانگتا ہے اس میں کبھی برکت نہیں رہتی، اور اوپر والا ہاتھ مطلب دینے والا ہاتھ ہمیشہ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اس نصیحت کا حضرت حکیم بن حزام نے جو اثر لیا نا، وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا اس کے بعد؟ انہوں نے اس لمحے یہ عہد کیا کہ آج کے بعد میں زندگی بھر کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اور یہ عہد انہوں نے کس سطح تک نبھایا؟
مطلب جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا دور خلافت آیا اور اسلامی ریاست کی طرف سے ان کا جو قانونی وظیفہ بنتا تھا وہ انہیں پیش کیا جاتا تو وہ اسے بھی لینے سے انکار کر دیتے۔ اپنا قانونی حق بھی نہیں لیتے تھے؟ حیرت کی بات ہے۔ شاید میرے اندر دوبارہ مانگنے یا مال کی رغبت پیدا ہو جائے اور میں کہیں وہ کیفیت کھو نہ بیٹھوں جو مجھے نصیحت کی گئی تھی۔ مطلب اس سطح کی مالی پاک دامانی اور نفسانی کنٹرول کو مال کی عفت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو مالی معاملات ہو گئے، لیکن جب ہم سماجی اور اخلاقی عفت پر آتے ہیں نا، تو پھر حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سفر کا واقعہ تو ایسا ہے جو میرا ماننا ہے آج کے دور کے ہر فرد کو پڑھنا چاہیے۔ بہت ہی زبردست واقعہ ہے وہ۔ جی، مطلب ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک تنہا خاتون تھیں جنہیں مکہ سے مدینے کا طویل سفر اکیلے طے کرنا پڑ رہا تھا۔ اب عثمان بن طلحہ نے جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ان کی یہ بے بسی دیکھی تو خود انہیں مدینہ تک بحفاظت پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اور اس سفر کی جزیات پڑھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ ان کے اندر کیسا زبردست اخلاقی ضمیر زندہ تھا۔ مطلب ام سلمہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں نا کہ پورے سفر میں جب بھی رکنے کا وقت آتا تو عثمان بن طلحہ اونٹ کو بٹھاتے اور خود فوراً وہاں سے دور چلے جاتے۔ صحیح، تاکہ انہیں پردہ مل سکے۔ بالکل۔ اور جب وہ خاتون اطمینان سے نیچے اتر آتی تو وہ واپس آتے، اونٹ کو باندھتے اور پھر کسی بہت دور کے درخت کے نیچے جا کر آرام کرتے تاکہ اس تنہا خاتون کو مکمل پردہ، تحفظ اور ذہنی سکون مل سکے۔ اور پھر جب روانگی کا وقت ہوتا تو وہ اونٹ کو تیار کر کے پھر دور ہٹ جاتے تاکہ وہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ ہاں، اور ان کے سوار ہونے کے بعد آ کر نگیل پکڑتے۔ مطلب اگر ہم اس واقعے کو آج کے تناظر میں دیکھیں تو کیسا عجیب تضاد نظر آتا ہے نا۔ آج کے اس دور میں جہاں لوگوں کو ایک سکرین کے پیچھے بیٹھ کر کسی بھی اجنبی کی نجی زندگی میں دخل اندازی کرنے کا یا کسی خاتون کی تصویر پر نامناسب تبصرہ کرنے کا مکمل حق محسوس ہوتا ہے، وہاں یہ کیسا انسان تھا؟ ایک صحرا، میلوں تک کوئی قانون نہیں، کوئی کیمرہ یا کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی نظروں کو اور اپنے وجود کو ایک خاص فاصلے پر رکھ رہا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی؟ یقیناً وہ اسی عفت کا قلعہ تھا جو اندر سے تعمیر ہوا تھا۔ بالکل، یہی تو وہ عفت کا قلعہ ہے جس کی آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اس قلعے کی دیواروں پر ہر طرف سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ بجا کہا آپ نے، آج کے دور کے فتنے اور رکاوٹیں ماضی کی نسبت بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہیں۔ دیکھیں، موجودہ دور کی سب سے بڑی رکاوٹ تو ہمارا یہ جدید میڈیا اور سکرینز کا وہ سیلاب ہے جس نے انسانی توجہ کو مکمل طور پر یرغمال بنا لیا ہے۔ ہاں، معلومات کی بمباری ہے۔ بالکل، اور آج کا ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام بھی ایک شدید بحران سے گزر رہا ہے۔ جب غیر ضروری اختلاط یعنی مردوں اور عورتوں کا وہ میل جول جس کی کوئی فطری یا شرعی ضرورت نہ ہو وہ عام ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے اپنی نگاہوں اور خیالات کو پاک رکھنا ایک جنگ بن جاتا ہے۔ واقعی وہ حدود جو شریعت نے انسانی وقار کے تحفظ کے لیے مقرر کی تھی نا، جب انہیں پامال کیا جاتا ہے تو استغفر اللہ، یہ معاشرے کو ایسے اخلاقی بگاڑ کی طرف دھکیل دیتا ہے جہاں خاندانوں کا شرازہ ہی بکھر جاتا ہے۔ ان رکاوٹوں میں ایک ایسا نقطہ بھی سامنے آیا ہے اس کھوج کے دوران جس پر عموماً لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں یا شاید اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ ہے موسیقی اور گانے بجانے کا اثر۔ امام ابن القیم اور فضیل بن ایاز کے حوالے سے جو بات ذرائع میں بیان کی گئی ہے وہ نفسیاتی اعتبار سے بڑی گہری لگتی ہے مجھے۔ جی، فضیل بن ایاز نے تو نہایت سختی اور واضح الفاظ میں گانے بجانے کو زنا کا منتر مطلب اس کا رقیہ قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم اسے آج کی جدید نفسیات کی روشنی میں بھی دیکھیں نا تو یہ بات بالکل درست ثابت ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، موسیقی اور فحش دھنیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسانی دماغ کے ان حصوں کو متحرک کرتی ہیں جو ہمارے جذبات اور شیوانیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی قدرتی شرم و حیا کی دیوار کو آہستہ آہستہ نرم کر دیتی ہیں، یعنی وہ شعوری مزاحمت کو کم کر دیتی ہیں۔ بالکل۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ یہ دل میں منافقت پیدا کرتی ہے۔ جب ایک انسان مسلسل ایسے بول سنتا ہے جو حرام رشتوں، بے وفائی یا بے لگام خواہشات کی منظر کشی کر رہے ہوں تو استغفر اللہ، اس کے اندر کے سوئے ہوئے جذبات اس طرح بیدار ہوتے ہیں کہ پھر اس کے لیے گناہ سے بچنا تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے۔
تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا انسان اس طوفان بدتمیزی میں بچے کیسے؟ مطلب جہاں ہر طرف سے توجہ بھٹکانے کا، جذبات کو اکسانے کا سامان موجود ہو، وہاں اپنی اور اپنے گھر والوں کی عفت کا یہ باطنی قلعہ کیسے تعمیر کیا جائے؟ آخر اس کا حل کیا ہے؟ ہاں، اس کا سب سے پہلا اور بنیادی حل تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اس کی سب سے شاندار مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جو تاریخ انسانی میں عفت کی کامل ترین تصویر ہے۔ بے شک، وہ واقعہ تو روح کو چھو لینے والا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں نا۔ یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی میں ہیں، مکمل جسمانی طاقت موجود ہے، کمرے کے دروازے مقفل ہیں، مطلب اندر سے لاک ہیں، کوئی تیسرا انسان دیکھنے والا نہیں ہے، اور مدعو کرنے والی عورت وہ ہے جو حسن کے ساتھ ساتھ اس گھر کی مالکن بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ یعنی گناہ کے تمام اسباب اور سازگار حالات موجود تھے؟ جی بالکل، مکمل مواقع تھے، لیکن ان کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی طاقت کے زوم میں کہا کہ ہاں میں تو بہت مضبوط ارادے والا ہوں؟ نہیں، انہوں نے پکارا معاذ اللہ۔ انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی، اور پھر ان کی وہ دعا دیکھیں، وہ کتنی خوفناک حد تک حقیقت پسندانہ ہے کہ اے میرے رب، اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ واہ، کیا کمال کی بات ہے! مطلب انسان کتنا بھی متقی کیوں نہ ہو، اسے اپنی اخلاقی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی مدد کا طلبگاری رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک عملی اور احتیاطی تدبیر منابر میں بتائی گئی ہے نا، وہ ہے نظر کی حفاظت۔ شریعت کا وہ اصول جسے سد الذرائع کہا جاتا ہے، یعنی برائی کے راستوں کو ہی شروع میں بلاک کر دینا۔ ابن القیم کا قول ہے کہ آنکھ دل کا آئینہ ہے۔ بے شک، نگاہ اور دل کا بڑا براہ راست حیاتیاتی اور نفسیاتی تعلق ہے۔ جب نگاہ جھکتی ہے نا تو دل کی خواہشات اور سوچیں بھی خود بخود ایک دائرے میں آ جاتی ہیں، لیکن جب انسان اپنی نظروں کو ہر طرف بھٹکنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل کے دروازے پر کھڑے پہرے دار کو ہٹا دیتا ہے۔ نظر کی آوارگی۔ جی، نگاہ کی آوارگی وہ پہلا زہریلا تیر ہے جو دل کو زخمی کرتا ہے۔ اور دیکھیں، اگر اس تیر کو نہ روکا جائے تو استغفر اللہ، انسان رفتہ رفتہ ایسی دلدل میں دھس جاتا ہے جہاں سے اس کا واپس نکلنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ مطلب چنگاری کو آگ بننے سے پہلے ہی بجھانا اصل دانشمندی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی احتیاطی اصول کے تحت ایک اور بات جو ابھر کر سامنے آتی ہے وہ ہے خلوت، یعنی تنہائی سے پرہیز۔ حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے نا کہ جب ایک نامحرم مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں خلوت کی تشریح تھوڑی بدل چکی ہے۔ ہاں، آپ صحیح رخ پر جا رہی ہیں۔ مطلب خلوت صرف ایک کمرے میں دو افراد کے ہونے کا نام نہیں رہا اب۔ آج کی خلوت، جسے ہم ڈیجیٹل تنہائی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ رات کے 2 بجے اندھیرے میں اپنے اسکرین کے ساتھ بالکل تنہا بیٹھے ہیں۔ آپ نے بالکل درست نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ ڈیجیٹل تنہائی آج کے دور کا سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ اپنے کمرے میں بالکل محفوظ ہے، اکیلا ہے، لیکن درحقیقت وہ اسکرین کے ذریعے پوری دنیا کی خرافات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور شیطان اسی تنہائی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جی، شیطان ایسے میں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، کوئی تمہاری ہسٹری نہیں جانتا۔ اس ڈیجیٹل اندھیرے میں بیٹھ کر انسان کب آہستہ آہستہ گراوٹ کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، استغفر اللہ، اسے خود بھی اس کے انجام کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ان تمام باتوں کے بعد اگر ہم اس گہرے مطالعے کو سمیٹنے کی کوشش کریں نا تو ہمیں واپس راغب اصفہانی کے اسی شاندار تجزیے کی طرف جانا پڑے گا کہ عفت کی شروعات آخر ہوتی کہاں سے ہے۔ مطلب ہاتھ، پاؤں، زبان اور آنکھ سے بھی پہلے وہ کون سا مرکز ہے جسے کنٹرول کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ وہ مرکز انسان کا دل اور اس کا دماغ ہے۔ راغب اصفہانی کے مطابق عفت کی اصل اور سب سے مضبوط عمارت انسان کے اندرونی خیالات کی پاکیزگی پر کھڑی ہے۔ جب انسان اپنے دل کو بری خواہشات کی امیدوں، دوسروں کے خلاف بدگمانیوں اور خیالی گناہوں سے روک لیتا ہے نا، تبھی وہ حقیقتاً پاک دامن ہوتا ہے۔ یعنی اگر اندر گند بھرا ہے تو باہر کی پرہیزگاری کسی کام کی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص ظاہری طور پر تو بہت پرہیزگار نظر آتا ہے، لیکن اس کا دل دوسروں کے لیے حسد، بغض یا حرام رغبتوں سے بھرا ہوا ہے، تو استغفر اللہ،
وہ غلاظت اس کے پورے وجود کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ ظاہر کی پاکیزگی تو اسی باطنی صفائی کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ جو انسان اپنے ذہن کے دروازے پر پہرا بٹھا لیتا ہے، اس کی آنکھیں اور اعضاء خود بخود عفت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ واقعی یہ بات تو بالکل دل میں اتر جانے والی ہے۔ اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ کردار کی اصل جنگ میدانوں میں یا معاشرے میں نہیں، بلکہ انسان کے اپنے دماغ کے اندر لڑی جاتی ہے۔ جی، سب سے بڑا محاذ انسان کا اپنا ذہن ہے۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے اس علمی کھوج کے اختتام پر میں ایک بہت ہی گہری اور غور طلب بات چھوڑے جا رہی ہوں، جس پر ہم سب کو فرصت کے لمحات میں تنہائی میں سوچنا چاہیے۔ اگر سچی عفت کی شروعات دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو روکنے اور محض تصورات اور خیالات کی پاکیزگی سے ہوتی ہے، تو آج کے اس جدید دور میں جہاں ہمارے ذہنوں پر ہر سیکنڈ معلومات کی، اشتہارات کی اور نت نئے خیالات کی بمباری ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنے اندرونی خیالات کی اسکریننگ یا انہیں فلٹر کرنے کے لیے کتنی بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارا باطنی قلعہ، ہمارے ذہن کا یہ دفاعی نظام ان روزمرہ کے بیرونی حملوں کے لیے واقعی تیار ہے؟ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔